السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فصل سورہ بین الرکعتین، دو رکعتوں کے درمیان سورت کو فصل کرنا یعنی کہ توڑنا۔ شیخ عبدالعزیز طریفی کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں۔ والسنہ ان یقرأ فی کل رکعت سورۃ فما زاد، وہ کہتے ہیں کہ سنت یہ کہ ہر رکعت میں پوری سورت پڑھے جو اس سے زائد۔ ولا یقسم السورہ بین رکعتین، اور وہ تقسیم نہ کرے سورت کو دو رکعتوں کے درمیان، لأنہ خلاف السنہ، اور ہمارے یہاں تو یہ عام حنفیوں کی مساجد اور اہل حدیث کیونکہ خلاف سنت۔ ولا باس بالنادر لثبوت عن صحابہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں اگر کبھی کبھار ایسا ہو جائے کیونکہ صحابہ سے ثابت ہے، لیکن یہ عام عادت نہیں ہونی چاہیے۔ رواہ الامام احمد فی مسندہ، اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا، وہ محمد بن نصر المرزی وغیرہ، اور ان لوگوں نے من حدیث ابی علیہ رفیع بن مہران قال حدثني من سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لكل سورہ حظها من الرکعہ، کہ ہر سورت کا حصہ ہے رکعت میں۔ وجاء فی روایت لكل رکعہ سورہ، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ ہر رکعت میں سورہ ہے۔ واسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح ہے۔ وکثیر من الناس یجهل هذه السنہ، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ اس سنت سے جہل کر گئے یعنی کہ غافل ہو گئے۔ وقد حرص السلف علیہ، لیکن سلف جو تھے اس کے اوپر حرص کرتے تھے یعنی اس کے حریص تھے، اس کے قریب جاتے تھے۔ لأنہ عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ فلم يحفظ عنہ من وجہ صحیح انہ قسم سورۃ بین رکعتین، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں صحیح سند سے کہ انہوں نے سورت کو توڑا ہو اور دو رکعتوں میں تقسیم کیا ہو ایک ہی سورت کو۔ امثل شیء ورد مرفوعا ما رواه ابن ابی شیبہ عن ہشام عن ابی ایوب او زید بن ثابت ان رسول اللہ قرأ فی المغرب بالاعراف فی الرکعتین، اور کہتے ہیں کہ اس میں جو سب سے سملر چیز ہمیں ملی ہے وہ ہے ابن ابی شیبہ میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں زید بن ثابت کی کہ رسول اللہ نے مغرب میں سورہ اعراف پڑھی اور اس کو دو رکعتوں میں تقسیم کیا۔ والحدیث حدیث زید، اور یہ حدیث زید کی حدیث ہے۔ قالت دارقطنی فی علل، اور امام دارقطنی نے اپنی علل کی کتاب میں، اب یہ دیکھیں امپورٹنٹ پوائنٹ، امام دارقطنی نے اپنی علل کی کتاب میں، یہ علل کی کتابیں پڑھنا ضروری ہے، ہمارے یہاں تو ہوا چھو کے نہیں گزری کہ میں نے حدیث پروجیکٹ میں تو مسئلہ جو ہے بہت بار ڈسکس کیا ہے۔ قالت دارقطنی فی علل، امام دارقطنی نے اپنی علل میں ارشاد فرمائے عروہ لم یسمع من زید ھذا الحدیث، کہ عروہ نے یہ حدیث زید سے نہیں سنی۔ عروہ بن زبیر نے، لہذا سند اس کی اتصالی ثابت نہیں۔ وروى ابن ابی ماجہ من حدیث عائشہ مرفوعا، اور ابن ماجہ نے اس کو حدیث عائشہ کے طور پر مرفوع نقل کے کانا یقرأ بالبقرہ فی الرکعتین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ دو رکعتوں میں تلاوت کرتے تھے۔ یہ بھی ایک امپاسبل سی عجیب سی بات ہے، ولا یصح، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ قد ثبت عن الصحابہ خلاف ذلك، اور کہتے ہیں گو کہ صحابہ سے اس کے خلاف ثابت ہے، لکنہ فی احوال قلیلہ، لیکن یہ کبھی کبھار ہے۔ لا کما یدعو علیہ کثیر من المسلمین الائمہ وغیرہ، یہ نہیں کہ کیا کہتے ہیں آج کل جو ائمہ نے اور مسلین نے یعنی نماز پڑھنے والوں نے جو طریقہ کار اختیار فرما لیا ہے کہ بس اسی پر مداومت اختیار کی ہوئی ہے لمبے عرصے۔ فثبت عن ابی بکر صدیق کما عند البیہقی و عبد الرزاق الطحاوی ان ابا بکر قرأ البقرہ فی الرکعتین، کہ ابو بکر نے، عبد الرزاق میں بھی کہ ابو بکر نے سورہ بقرہ کو دو رکعتوں میں پڑھا، دو رکعتوں میں پڑھا۔ وروى ابن ابی شیبہ عن یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب ان عمر قرأ بآل عمران فی رکعتین الاولین من العشاء قطعها یعنی فیہما، وحدیث ابن ابی حاتم عن عمر جل عن ابی۔ وروى الدارقطنی ان عبداللہ بن عباس قرأ آیتین من البقرہ فی رکعتین، وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے حضرت عمر سے کہ انہوں نے آل عمران پڑھی شروع کی دو رکعتوں میں عشاء کی، یعنی کہ اس کے اندر۔ اور ابن ابی حاتم کی جو بھی روایتیں ہیں نا، جو انہوں نے روایت کی حضرت عمر سے، وہ بیسکلی ان کے والد سے ہیں۔ دارقطنی، اور امام دارقطنی نے روایت کی کہ عبداللہ ابن عباس نے جو دو آیتیں پڑھی سورہ بقرہ میں سے دو رکعتوں میں، یعنی پہلی رکعت میں الف لام میم اور دوسری میں جو اگلی آیتیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قال دارقطنی استاد حسن، امام دارقطنی نے فرمایا کہ اس کی سند حسن ہے۔ ولیکن ھذا نادر جدا، لیکن یہ بہت نادر ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے۔ فالسنہ ان یقرأ فی کل رکعہ بسورہ، اور سنت یہی ہے کہ ہر رکعت میں ایک سورہ پڑھی جائے۔ اچھا، یہ روایت جو پوری پڑھیں گے نا ابن عباس کی، وہاں یہ آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں
کہ چونکہ قرآن نے مجھے اجازت دی کہ جو چاہے جتنا پڑھ لو، تو میں نے ایک رکعت میں ایک آیت پڑھ لی، دوسری میں دوسری آیت. فسنہ ان یقرأ فی کل رکعت بسورہ ولذلک حرص اصحاب رسول اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ سنت یہی کہ ہر رکعت میں سورت پڑھے، اور نبی کریم سے صحابہ بھی اسی چیز کی طرف جاتے تھے، ان کے رسول اللہ کی سنت ہے. والحکمہ، سنت کی وجہ سے جاتے تھے صحابہ کی طرف. والحکمہ فی ذلک، اور اس میں حکمت جو ہے وہ یہ فیما یظہر، جو ظاہر ہے، ان سورہ مرتبط بعضها بالبعض آخر. وہ کہتے ہیں کہ سورت جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. فأی موضع وقف فیہ لم یکن کا انتہائی الی آخر السورہ. تو کہتے ہیں کہ اگر تم کہیں بھی رکو گے تم سورت کے آخر تک کے مقصد کو نہیں پہنچ پاؤ گے. فإنہ ان توقف فی وقف غیر تام کریہ لہو ذالک کراہۃ ظاہرہ. اور اگر جو کہ وقف تام نہ ہو اس پہ آپ رک گئے تو یہ تو واضح کراہت ہے. لعدم تمام المعنی بإیراد المقصود من التنزیل کما جاء. اور وہ کہتے ہیں کہ وقف تام جو نہ ہو اس پہ رکنا تو بہت ہی غلط ہے، کیونکہ آپ وہ معنی ہی حاصل نہیں کر پاؤ گے جو مقصود تھے قرآن نازل ہونے کی، جس کی وجہ سے قرآن آئے. وہ ان توقف فی وقف تام فهو خلاف الاولی. اور کہتے ہیں کہ اگر وقف تام پر رکے تو یہ خلاف اولا ہے، البتہ جائز ہے. ولہذا اورد البخاری قصۃ الانصاری الذی یحرص النبی فی غزوات ذات الرقاع فرموا والعضو بسام فنزوا فرموا بالثانی فنزع فرموا بالثالث فنزع فلم يقطع الصلاة وقال كنت في سورة اقرأ فلم احب ان اقطعها حتى انقذه وأخر النبی علیہ ذلك. تو کہتے ہیں کہ بخاری کے اندر وہ جو روایت آئی ہے کہ صحابی جو ہیں وہ جنگ میں تھے اور پھر ان کو تیر لگا اور انہوں نے سورت کی تلاوت جاری رکھی، نماز پڑھ رہے تھے، یعنی انہوں نے اس کو کھینچ کے نکال دی اور پھر پڑھتے رہے اسی طرح تو تیسری دفعہ. تو کہتے ہیں کہ جب تک میں نے یہ چاہا کہ جب تک میں سورت ختم نہ کر لوں تو میں اپنی نماز کو قطع نہ کروں. وجب وضع الفصل بین السورتین. اور کہتے ہیں دو صورتوں کے درمیان گیپ رکھنا، فصل کرنا ہی جائز ہے. ابن جبر وغیرہما من التابعین ونص علیہ احمد. امام احمد نے پھر نص کی اور تابعین سے ثابت ہے. وقد جاء عن عبداللہ بن عمرو بن العاص انہ عاتب من فصل السورہ بین رکعتین. اور کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن العاص سے ثابت ہے کہ وہ جو ہے اس بندے پر عتاب کرتے تھے، یعنی اس کو برا سمجھتے تھے کہ جو کہ ایک سورت کو دو رکعتوں میں تقسیم کر لے. وقت ترجمہ محمد بن نصر فی کتابی قیام اللیل قال باب الکراہیہ تقطیع السورہ. اور وہ کہتے ہیں کہ قیام اللیل جو کتاب ہے محمد بن نصر کی، اس میں انہوں نے پورا باب قائم کیا ہے کہ اس بات کی کراہیت کی سورت کو توڑا جائے، قطع کیا جائے. واورد فی ذلک جملہ من اخبار من المرفوع موقوف علی اصحاب رسول اللہ وفی مجموعہ نظر. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر بہت ساری مرفوع موقوف صحابہ کی بھی روایتیں نقل کریں، لیکن ان میں نظر ہے تھوڑی پرابلمٹک ہیں. وقت وصف ابن القیم من یداوم علی ذلک بجہالۃ الائمہ. اور وہ کہتے ہیں کہ ابن القیم نے اس بات پر وصف کیا کہ جو ایسا کرے بار بار سورت کو قطع کرنا تو وہ تو پھر ائمہ سے جہالت میں، یعنی یہ ایسے ائمہ جو ہیں وہ جہالت کرتے جو اس پر مداومت اختیار کرتے ہیں. قال فی زاد المعاد، وہ اپنی کتاب زاد المعاد میں کہتے ہیں ولا یستحب ان یقرأ. وہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب نہیں ہے، لا یستحب ان یقرأ من کل سورۃ بعضها او یقرأ احداہما فی الرکعتین. وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ ایک سورت سے کچھ حصہ جو ہے وہ پڑھ لو، یہ مستحب نہیں ہے کہ ایک سورت میں سے کچھ اگلی رکعت میں، او یقرأ احداہما فی رکعتین، جب آپ اس میں ایک میں سے پڑھو، ان دونوں میں سے ایک پڑھو دونوں جو ہے وہ رکعتوں میں. او یقرأ احداہما فی رکعتین، یا آپ جو ہے وہ دو رکعتوں میں ان دونوں صورتوں میں سے ایک پڑھو اس کو تقسیم کر کے. فإنه خلاف سنہ، کیونکہ سنت کے خلاف ہے. وجہال الائمہ یداومون علی ذلک، اور جو جاہل ائمہ ہوتے ہیں، امام ہوتے ہیں مساجد کے، وہ اس پر مداومت اختیار کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.